اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم جدید علوم کے اندر دسترس حاصل کر کے اپنے حصے کے اہداف کو حاصل کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ ہمارے اوپر ایک ظلم یہ ہوا کہ ہمیں یہ ایک لائن آف بارڈر ڈرا کر کے دو حصوں میں بانٹ دیا گیا اور کہا گیا یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے۔ جو وہاں پر دین کی پڑھ رہے ہیں وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اور جو یہاں پر دنیا کی تعلیم سو کارڈ دنیا، میں اسے ویسے دنیا کی تعلیم نہیں سمجھتا، وہ جو یہاں کھڑے ہیں وہ ان کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ دین کی تعلیم، یہ دنیا کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اصل تو نیت کا قبلہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی دنیا بھی دینداری ہو جاتی ہے، اگر وہ نیت کا قبلہ غلط ہے پھر دین بھی دنیا داری بن کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں تو واضح کہا گیا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی، ہم نے فوکس یہاں پہ کرنا ہے، دنیا کے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ بیج ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے تو نتیجہ آگے نکلے گا، اور اگر یہاں پہ فوکس نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ آخرت کیسے ٹھیک ہوگا۔ دنیا تو ان پٹ ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے ان پٹ پہ کرنا ہے، اور آؤٹ پٹ خود بخود ٹھیک ہوگا جب آپ کا ان پٹ فوکسڈ ہوگا اور آپ اس کی محنت کریں گے۔ اور رہی بات دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم، تو ایک بات کے ساتھ میں بات مکمل کروں۔ قرآن مجید نے واضح کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہیے کہ جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھیے۔ اب یہ جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی تشریح موجودہ دور کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی بڑی اچھی نسل کی گھاس تیار کی جائے، گھوڑے نسل کے تیار کیے جائیں، ان کو مربع جات کھلائے جائیں تو کیا قرآن کا حکم پورا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا، چونکہ آج تو گھوڑوں سے بات نکل کر ایٹامک انرجی پہ چلی گئی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ وہ کام ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھوں نے کر کے دکھایا۔ پھر ہمیں نیوکلیئر فزکس کی لیب کو آباد کرنا پڑے گا، پھر ہمیں کہنا پڑے گا اگر ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ایک شخص اسلام کے عقائد کا تحفظ کر رہا ہے تو وہ اسلام کا مجاہد ہے، اور اگر ایک شخص ہاتھ میں رائفل پکڑے ہوئے اپنے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے تو وہ اسلام کا مجاہد ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو فزکس، بایو اور کیمسٹری کی لیب میں بیٹھا ہوا طالب علم آنے والے وقت کے لیے سوچ رہا ہے، وہ دنیا کا مسافر نہیں، وہ بھی دین کی راہوں کا مسافر ہے۔ تو یہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس پر کوئی دوسری بات، اپنا سب کچھ اس کے اوپر لگائیں پوری محنت کے ساتھ۔ یہ آئیڈیل وقت ہے آپ کے پاس، یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ وہ ہم ایک بار استادوں کے پاس بیٹھے تھے تو کسی طالب علم نے ٹیسٹ میں نمبر نہ دیے، تو استادوں نے پوچھا وجہ کیا تھی، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کی شادی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں اچھا پرفارم نہیں کر سکا۔ تو استادوں نے کہا بیٹا یہ آپ کی مارک شیٹ ہے فرسٹ ایئر کی، تو اس کے اوپر صرف آپ کے ٹوٹل مارکس اور آپ کے گینڈ مارکس لکھے ہوں گے، ادھر کہیں ساتھ میں وضاحت نہیں ہوگی بھائی کی شادی تھی یا بہن کی شادی تھی جس کی وجہ سے آپ کی پرسنٹیج نیچے رہ گئی۔ یہ کاغذ جو آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد دیا جائے گا وہ حتمی ڈیسیژن ہوگا، اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں، صرف نمبر لکھے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا ساری زندگی یہ سال جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جہاں کہیں آپ سی وی دیں گے آپ کے یہ مارکس یہ بتاتے ہیں جب آپ 15 سے 20 سال کی عمر میں تھے تب آپ کا انٹلیکچوئل لیول کیا تھا اور آپ کی سرگرمیاں کیا تھی۔ اپنے حصے کا محبت کا چراغ رکھو، اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جینا سیکھیے۔ اور یاد رکھنا کامیابی صرف نوٹ اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہوں اور انسان رہتا جنگل میں ہو، نہ بہن کا پیار ہو، نہ بھائی کی محبت ہو، نہ ماں باپ کی خدمت اور ادب ہو، تو پھر وہ نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اکیلے بھاگ کر آگے نکل جانا اور پیچھے والوں کو بھول جانا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کے رشتہ دار، آپ کے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ کھڑے، اور آپ کے ساتھ بہت ساری امیدیں اور بہت ساری تمنائیں جڑی ہیں۔ ماں باپ نہ جانے کتنی محنتوں کے ساتھ آپ کے اوپر سب کچھ لگا رہے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو۔ رشتوں کا تقدس جو آج تمہارے اوپر فنڈنگ کی جا رہی ہے اس کو ضرور یاد رکھنا۔ قیمتی وقت کو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی تعلیمی درسگاہ کے لیے اثاثہ جات کے طور پر بروئے کار لا کر اپنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ ساری قوم گلے شکووں میں وقت گزار دے گی تو اپنے حصے کا کام نہیں ہو سکے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے، اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے اس تعلیمی درسگاہ کو، تاکہ ہمیں قیامت آباد فرمائے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔